قرآن پاک میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ ہے مشرکین کافرین کا، اور دوسرا گروہ ہے مسلمین اور مومنین کا، اور تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ ان کا الگ الگ ٹھکانہ ہے قیامت والے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کے الگ الگ احکامات بھی ہیں، اور ان تینوں گروہوں کی الگ الگ علامات اور نشانیاں بھی۔ ان علامات اور نشانیوں کی روشنی میں وہ پہچانے جاتے۔ یقیناً کچھ علامات ہیں اور کچھ عقائد و نظریات ہیں جس کی بنیاد پہ مشرکین اور کافرین پہچانے جاتے۔ شکل میں، صورت میں تو سارے، جنس میں تو سارے ہی انسان ہوتے، لیکن عقائد اور علامات کی روشنی میں پہچانے جاتے ہیں یہ بندہ کافر ہے اور مشرک ہے۔ اسی طرح مومنین و مسلمین بھی جنس میں تو انسان ہی ہوتے، شکل میں، صورت میں، جنس میں، لیکن عقائد اور چند علامات ایسی جو پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمین میں سے ہے، واحدین میں سے ہے، مومنین میں سے۔ اسی طرح شکل صورت میں منافقین بھی انسان ہی ہوتے، جنس میں بھی۔ عقائد اور اعمال اور چند نشانیاں ایسی جس وجہ سے ان کی پہچان ہوتی، اور کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں ہر مذہب میں، ہر طبقے، ہر گروہ، جن کی کچھ عقائد اور علامات ان کی پہچان اور نشانیاں بن جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، معروف ہوتی۔ جن علامات کی بنیاد پہ کہا جا سکتا کہ اس گروہ کا، اس بندے کا، اس طبقے کا تعلق اس کے ساتھ۔ مسلمین مومنین کے لیے، متقین کے لیے جنت ہے، اعدت للمتقین، جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ اسی طرح کافرین اور مشرکین کے لیے جہنم ہے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی۔ جو تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ان کے لیے خاص جہنم کی وادی، خاص گڑھا ہے، طبقہ ہے جہنم کے اندر ہی، جو سب سے نیچے ہے، کافروں سے اور مشرکوں سے بھی نیچے گڑھا ہے، جس میں منافقین جائے۔ کیونکہ یہ طبقہ انتہائی خطرناک ہوتا، کیونکہ ظاہری طور پر یہ سب کے ساتھ، ظاہری طور پر اس کی پہچان نہیں ہوتی،
اور زیادہ چیز خطرناک وہی ہوتی ہے جس کی پہچان نہ ہو سکے، پتہ نہ لگ سکے کہ ہے یہ کس کے ساتھ، یہ ہے کون. تو بندہ بھی خطرناک ہوتا، وہ گروہ اور طبقہ بھی خطرناک. وہ دونوں طرف چلتا ہے، وہ دو رخا ہوتا ہے، اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو رنگ ہوتے ہیں، دو انداز ہوتے ہیں. ایک اس کا رخ مومنین مسلمین کے لیے ہوتا ہے، دوسرا اس کا انداز مشرکین اور کفار کے لیے ہوتا ہے. اصل وہ خیرخواہ کافرین کا ہوتا ہے، مشرکین کا ہوتا ہے، دوست انہی کا ہوتا ہے، انہی کی مفاد کی وہ بات. اہل ایمان کو صرف دھوکہ دیتا ہے، اور اس دھوکہ دہی میں وہ ان کا دنیاوی نقصان کرنا چاہ رہا ہو. اس لیے ایسے بندے کی، ایسے گروہ اور طبقے کی سزا سخت رکھی گئی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر جو سب سے نیچے گڑا ہے وہاں منافقین ہو. اور منافقین جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے عملی نفاق، بندہ اللہ اور اس کے رسول پر، کتابوں پر، شریعت پر پوری طرح ایمان رکھتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے اندر ایسے گناہ موجود ہیں جو منافقوں کا کام، جو صفات منافقین ہے لیکن اس کے اندر وہ داخل ہو گئی ہیں. اس میں جھوٹ ہے، خیانت ہے، اور کئی گناہ. لیکن یہ بندہ ہوتا مسلمان ہی، لیکن عملی طور پر اس کے اندر منافقوں والی اعمال اور علامات ہیں، کمی ہے، کوتاہی ہے. اس پر بھی سخت وعید ہے، بہت سخت سزا ہے. لیکن منافقوں کی یہ خطرناک قسم ہے اعتقادی نفاق، جو اعتقاد کے لحاظ سے منافق ہوتا، اس کا رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوتا لیکن کلمہ وہ پڑھتا ہے، سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اندر سے وہ رسول اللہ کے رسول ہونے پر مطمئن نہیں ہوتا. اس کو اعتقادی منافق ہے. نفاق ہمیشہ دنیاوی مفاد کے لیے ہوتا ہے، اندر کفر ہوتا ہے، ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ یا پردہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طبقے سے واسطہ پڑا. جب کافروں نے یہ سمجھا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کہ اسلام تو عروج پا رہا ہے، یہ تو غالب آ رہا ہے، اب جان بچانے کے لیے یا مفادات دنیوی حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا پڑا. تو یہ گروہ جو ہے، ایک گروہ کی شکل میں، ایک صورت میں ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ وحی بتلایا گیا یہ لوگ منافق ہیں. آپ ان کی سازشوں سے، چالوں سے خود بھی اور صحاب کو بھی محفوظ فرماتے رہے. لیکن یہ اعتقادی نفاق اس وقت سے لے کر آج تک کسی نہ کسی صورت انداز میں یہ جاری رہا. آج بھی ایسے طبقہ اور ایسے گروہ موجود ہے جو اعتقادی طور پر اور عملی طور پر نفاق ان کے اندر موجود ہے. قرآن پاک پڑھی، میرے علم کے مطابق جو میں نے گنتی کی ہے اس کے مطابق
25 کے قریب ایسی علامات ہیں جو اعتقادی منافقین میں موجود تھی، جن کی نشاندہی قرآن نے بیان فرمائی۔ ان علامات میں سے چند موٹی موٹی علامات جو ہیں اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ذکر کریں۔ صحابہ کرام کو آگاہ کرنا مقصود تھا، اہل اسلام کو آگاہ کرنا مقصود تھا کہ یہ ان میں نشانی جس میں پائی جائے، سمجھنا کہ یہ شخص اعتقادی طور پر منافق ہے، اس کے شرور سے، اس کے پروگراموں سے، اس کی تحریک سے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے آپ نے آگاہ رہنا۔ ان علامات کا ذکر قرآن پاک میں موجود، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی علامت اور نشان قرآن پاک نے بیان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں ہی قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ البقرہ کے اول ابتداء میں ہی ان منافقین کا ذکر ہو چکا ہے۔ پہلے مومنین متقین کا ذکر ہوگا، پھر کفار کا ذکر ہوگا، اور جہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو۔ منافقین کی پہلی علامت یہ ہے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں محبوب جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، لیکن میں اللہ ان کی حالت کیفیت دل کو جان کے کہتا ہوں وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں۔ یہ طبقہ منافقین کا ہے جو اپنے آپ کے لیے مومنین کا لفظ پسند کرتے ہیں، جو اپنے آپ کے لیے مومن کا لفظ پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے مسلم اور مسلمون کا لفظ پسند کرتے، اپنے آپ کو مومنین کہلاتے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مومنین ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومنین نہیں۔ منافقین کے ہاں شروع سے مسلمین اور مومنین میں فرق رہا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمین اور مومنین ایک چیز ہے، جو مسلمین ہے وہی مومنین ہے، جو مومنین ہے وہی مسلمین ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات مسلمین جو بیان کی ہے، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان ہیں وہی مومن ہیں، جو مسلمین ہیں وہی مومنین ہیں، جو مومنین ہیں وہی مسلمین ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن منافقین کے ہاں ان کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے کہ مومنین اور مسلمین میں وہ فرق کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مسلم وہ ہوتا ہے اور جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کو، دین کو، شریعت کو مانتا ہے اور ایمان لایا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو، اور اگر دل میں ایمان نہ ہو اور ظاہری طور پر اسلام قبول کرے، وہ مسلم ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا ان کی نظروں میں یہ الٹی تعریف ہے کہ مسلمان منافق کو کہا جاتا۔ مسلمین کون ہوتے ہیں؟ جو منافقین ہوتے ہیں۔ مومنین الگ طبقہ ہے، الگ گروہ ہے، وہ اپنے لیے اس نام کو پسند کرتے، اپنے آپ کو مسلمین اور مومنین مانتے ہیں، دوسروں کو صرف مسلمین مانتے۔ یہ اصطلاح کب سے شروع ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے منافقین نے شروع، اور یہ علامت آہستہ آہستہ چلتے چلتے
آج تک یہ علامت اسی گروہ اور اس طبقے میں موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں اور دوسروں کو مسلمین کہتے ہیں۔ اب پہچان یہ آپ کی ذمہ داری کہ ایسا طبقہ کون سا ہے، ایسا گروہ کون سا ہے جو اپنے آپ کو تو مومنین کہتا ہے لیکن دوسروں کو مومنین نہیں مانتا، مسلمین کہتا ہے۔ اس پہچان، اس فرق پہ آپ نے بڑی گہری نظر سے غور کرنا۔ آپ دیکھیں گے عرف عام معاشرے میں، قوم میں، جب بھی کبھی ذکر ہوگا تو وہ اپنے لیے حضرات مومنین کا الفاظ استعمال کریں۔ محفلوں میں، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، گفتگو میں، سفر حضر میں، جہاں بھی وہ ہوں گے، تصنیف میں، تالیف میں، تقریر میں، جہاں بھی ہوں گے، اپنے لیے مومنین اور دوسروں کے لیے مسلم۔ جب وہ ہم سے اتحاد اور اتفاق کی بات کریں تو وہاں لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ اتحاد بین المسلمین، یہ مسلمین کے درمیان اتحاد، مسلمین کے ہاں اکٹھ، مسلمین کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد بین المؤمنین کے الفاظ وہ استعمال نہیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومنین کے دائرے میں داخل اور شامل ہی نہیں، ہم دائرہ مسلمین میں ہیں ان کے ہاں۔ ان کے لیے الگ اصطلاح ہے، الگ ایک پہچان ہے، الگ ان کی ایک علامت ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی پہلی علامت اور پہلی نشانی۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کی دوسری علامت بیان کرتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے کس کو؟ اللہ کو، اور دھوکہ دینا چاہتے اہل ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ دھوکہ کس کی طرف جا رہا ہے۔ کیسے وہ دھوکہ دیتے؟ وہ دھوکہ کیسے دیتے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن نہیں، ہم تو نہیں ایمان، ہم تو مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، استہزاء کرتے ہیں۔ جب آپ بیٹھیں گے آپس میں تو الگ بات ہوگی، جب سارے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انداز کیا ہوگا کہ ہم نہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے، ہم سب کا اکرام کرتے، ہم سب سے محبت کرتے، ہمارے مذہب میں تو کوئی توہین تنقیص ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا ظاہری طور پر مٹھاس ہے زبان کی۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کی مٹھاس کا انداز ہی یہ ہے منافقین کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، میرے محبوب کتنے ہی ایسے لوگ ہیں آپ کو تعجب میں ڈالے گا، آپ کو حیران کر دے گا۔ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ان کی زبان پہ اتنا مٹھاس، اتنی شیرینی اور اتنی ادب بھری گفتگو ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں۔ یار انہیں کون گستاخ کہتا ہے، انہیں کون کہتا ہے یہ منکر ہے، انہیں کون کہتا ہے کہ یہ انکاری ہیں، یہ تو مانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے، یہ طبقہ، یہ گروہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، ہم ان جیسے ایمان لائے۔ زبان بڑی میٹھی تھی، لیکن جب صحابہ کرام کی باری آئی تو انہیں بے وقوف کہا۔
ان کی علامت ہے، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی گستاخی اور توہین کس سے شروع ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ قرآن پاک نے منافقین کی پہلی علامت ہی یہ بیان کی ہے کہ یہ صحابہ کرام پر ان کی زبان کھولتی۔ پہلی نشانی، پہلی علامت ہی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی تحقیر کریں گے، ان پر طعن اور تشنیع کریں گے اور کہیں گے ہم ایسے مان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے۔ سب کچھ مال حضور کے لیے، جو کچھ حضور کہیں وہی، بس وہی کچھ ماننا ہے اور وہی کچھ کرنا ہے۔ ان کو نہ اپنی اولاد کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ زمینوں کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، سب کچھ رسول اللہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ تو بیوقوف ہو گئے، ہم ایسے بیوقوف ہو جائیں؟ یہ صحابہ پر جرک منافقین کی پہلی علامت، پہلی نشان۔ کہتے کیا تھے؟ ہم مومن ہیں، کہتے کیا تھے؟ ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن اپنی محفلوں مجلسوں میں جا کے مذاق اڑاتے ہیں کن کا؟ اصحاب رسول کا، استہزاء کرتے ہیں اصحاب رسول۔ آج ہم اور ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی طبقے کے ساتھ ٹکر ہے۔ پورے اہل و سنہ ایک طرف کھڑے ہیں اصحاب رسول کی عزت، عظمت اور توقیر کے، اور دوسری طرف یہ طبقہ کھڑا ہے اصحاب رسول کی توہین اور ان کو طعن و تشنیع کی۔ یہ آج تک کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کرام کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے علم میں ہے، جس کا ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں تذکرہ کیا، کہ جب ناموس صحابہ و اہل بیت ازواج مطہرات کی ناموس کا بل پاس ہوا اسمبلی سے، پوری امت کو تو خوش ہونا چاہیے۔ توہین کے راستہ بند ہو گیا، طعن کا راستہ بند ہو رہا ہے، لڑائی کا، جھگڑے کا، فتنہ فساد کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے۔ نہ توہین ہوگی، نہ کسی کی جذبات مجروح ہوں گے، اور نہ اختلاف ہو۔ لیکن ایسا طوفان پورے ملک میں برپا ہوا میڈیا پر، یہ بل جو ہے کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنہیں ملک کے اندر ایک معتدل سمجھا جاتا، بڑے اعتدال پسند ہے، سب کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، اتحاد کے دعوت اور وحدت امت کے قائل ہیں، سب سے زیادہ وہی لوگ بولے اور وہی شخصیات بولی جو کہتے تھے کہ ہم مومنین کے، مسلمین کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے قائل۔ وہ اندر کا بغض، وہ اندر کا غصہ، وہ اندر کا تقیہ، وہ اندر کا نفاق، وہ اندر کا فسق، وہ اندر کی طغیانی، وہ اندر کی سرکشی اور شرارتیں وہ باہر نکلی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیونکہ یہاں سے اسمبلی سے پھر سینٹ میں جانا، تو وہاں سے یہ بل کسی طریقے وہ لوگ ڈر جائیں اور منظور نہ ہو اور قانون نہ ہو۔ حالانکہ یہ بل ترمیمی بل ہے، اس سے پہلے یہ سزا موجود کہ جو مقدسات کی، پاک ہستیوں کی توہین کرتا ہے اس کے لیے 3 سال سزا ہے اور وہ قابل ضمانت۔ اور پھر مقدسات کی تشریح، توسیع، وہ کون کون سی ہستیاں ہوں گی، اس پر ایک لمبی بات۔ اول تو مقدمہ ہوتا نہیں تھا، ہو جائے تو چند دنوں بعد ضمانت ہو جاتی، لیکن اس میں ترمیم لائی، اور اس میں ترمیم لا کے سزا کو بڑھایا گیا اور کچھ نہیں کیا۔ ساتھ لکھا گیا کہ مقدسات سے مراد صحابہ کرام، اہل بیت اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخصیات ہیں جن کی توہین اور تنقیص ہوگی تو سزا 3 سال نہیں، کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید 25 سال۔ اب پورے جو ہے وہ منافقین کا گروہ جو ہے وہ پریشان ہے، اعتدال وہ سارا ختم ہو گیا، وہ وحدت امت کا جو اعزاز تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ جو کہتے تھے ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، خود بخود چور بول پڑے، اور چوروں نے کہا کہ نہیں، یہ قانون جو ہے اس کا رخ موڑا گیا، رخ موڑ کے کہا گیا یہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے یہ قانون نہیں بنایا جا رہا، حقیقت میں چند متنازع شخصیات
کو صحابیت کا لباس پہنانے کی کوشش کی جا رہی. اس سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، ان کی طرف اشارہ کی. حالانکہ ابو سفیان بھی صحابی رسول ہے اور سیدنا امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے. اجماع ہے، اتفاق ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس کا انکاری نہیں. جو انکاری ہے وہ مسلمان نہیں. بھلا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ یہ تو تاریخی بھی حقائق ہے، قرآنی اور حدیثی حقائق. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں تھے، خطبہ دے رہے تھے، امام حسن مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. آپ نے اپنے ممبر کے ساتھ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید سردار بنے گا، یہ میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، یہ میرا بیٹا حکمران بنے گا، یہ میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. اور اس وقت دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں اختلاف کر رہی ہوں گی، یہ میرا بیٹا ان دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. یہ جو حدیث ہے یہ علامات نبوت میں سے کہ حضور کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرمایا وہ پورا ہوا. یہ آپ کے نبی سچے ہونے کی یہ دلیل ہے. یہ حدیث پاک جن محدثین کرام وہ حدیث الگ بیان کی جنہیں علامات نبوت کہا جاتا ہے، جنہیں دلائل نبوہ کہا جاتا ہے، کہ محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ پورا ہو. ان حدیث میں سے یہ ایک حدیث ہے. تو دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، سارا زمانہ جانتا ہے کہ جس گروہ سے صلح ہوئی وہ کون سا تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کے صحابی ہونے میں کیا اختلاف ہے؟ ہم نے کوئی لباس پہنانا ہے، ان کو صحابیت کا لباس تو اللہ نے پہنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا دی، دعا کر دی اللہم علمہ الکتاب والحساب. اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، حساب کا علم دے دے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان کے تو صحابیت پر اجماع اور اتفاق ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو صحابی بنایا جائے. کوئی جھگڑا نہیں ہے صحابیت پر. جھگڑا تو چند مسائل پر ہو سکتا ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن صحابیت پر تو اختلاف ہی نہیں. جب اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر لباس ہم تو نہیں پہنا رہے. لباس تو اللہ نے دے دیا ہے اور وہ مغفور ہے، مرحوم ہے، جنت کے وارث ہے، خال المؤمنین ہے، کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے. بلکہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا کہ امیر معاویہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیت المال سے ان کو کچھ دینا ہے اور جو بیت المال کا امین ہے اس کو ذرا لکھ دو، ایک لیٹر لکھو، خط لکھو، رکا لکھو، جو ان کو دینا ہے وہ لکھو. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. جب لکھا تو جو لینے آئے تھے، جو لکھوانے آئے تھے، انہوں نے کہا تو نے اس میں کیا کچھ لکھا ہے؟ فرمایا میں نے وہی کچھ لکھا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرمایا. تو نبی علیہ السلام کو سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے لکھ دیا. نہ آپ نے اس کو دیکھا، نہ پڑھا، نہ کسی اور سے پڑھایا. حضور نے اوپر اپنی مہر لگا دی. اتنا اعتماد تھا امیر معاویہ پر کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی لکھا. اور جو لکھوانے والے تھے انہوں نے اس ورقے کو اٹھایا اور چوما اور اپنی جیب میں ڈال لی. وہ بھی صحابہ کرام. یعنی اعتماد تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امیر معاویہ پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کے بچاؤ کے لیے نہیں، یہ تو ہے اصحاب رسول کے ناموس کے. بلکہ ہمارے تو ایک فقہ نے بڑی پیاری بات کہی، اگر تم کہتے ہو کہ یہ ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قانون لایا جا رہا ہے، ابو بکر عمر عثمان کے لیے نہیں ہے، تو فرق انہوں نے بڑی پیاری بات الزامی جواب دی. چاہے ہم اس سے متفق ہیں یا نہیں، لیکن الزامی جواب کا مال کہنے لگے کہ جن کے لیے آپ کہتے ہیں بننا چاہیے قانون ان کو لکھ دیں، ان کے لیے خاص کر لیتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو سفیان کو اس قانون سے نکال دیتے ہیں، آپ ابو بکر عمر عثمان کی توہین پر مان لیں. اگر ان کے لباس صحابیت ہم دے کے ان کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو جن کو مان رہے ہیں آپ کہ ابو بکر عمر عثمان کے لیے یہ قانون نہیں بنایا جا رہا،
تو جن کے لیے نہیں بنایا جا رہا ان کے لیے مان لیں. یعنی اس کو متنازع اور اختلاف ڈالنے کے لیے، اس کو واپس بیک کروانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا تھا. دوسرا ہتھ کنڈا کیا آپ نے کہ توہین کی پہلے علماء اہل سنت جو ہیں یہ تعریف کریں کہ توہین ہوگی کیا، تعریف ہو. پہلے سارے علماء بیٹھے، قانون جلدی میں پاس ہو رہا ہے، جلدی میں پاس ہو رہا ہے، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، جلدی میں پاس ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ جلدی میں ہے، لہذا اس پہ پہلے ہم بیٹھے اور توہین کی تعریف کریں. یہ توہین کسے کہتے؟ مثلا ہم اپنا مذہب عقیدہ بیان کریں اور آپ کہیں گے یہ توہین ہے. لہذا توہین کی تعریف کریں کہ اصحاب رسول کے لیے توہین کا معنی تعریف کیا ہے. تو ہم نے اس کا بڑا سادہ سے جواب دی کہ اجلاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. توہین کی تعریف کرنی ہے نا. توہین کسے کہتے؟ توہین کیا ہوگی جس پر یہ قانون لاگو ہوگا، تو توہین کی تعریف آپ کر دیں، ہم چھوڑ دیں. آپ اہل بیت کے لیے توہین کی تعریف کر دیں. آپ اہل بیت کو تو کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں، ان کے لیے جو توہین ہے وہ تعریف کر دیں، ہمیں بغیر پڑھے وہ قبول ہے. تعریف آپ کر دیں، ہماری تعریف کو ہی چھوڑے. آپ اہل بیت کے لیے جو توہین ہے وہ لکھ دیں کہ یہ جملہ، یہ بات اگر ہوگی تو یہ اہل بیت کی توہین ہے. ہم اسی توہین کو قبول کر لیں، وہی تعریف، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، جھگڑا طول ہی نہ پکڑے، اختلاف ہی آگے نہ بڑھے. جو تعریف تمہاری ہے توہین کی وہی ہماری ہو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے ہٹ کے ہم اہل بیت کی توہین کی تعریف کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ توہین اہل بیت کی ہوگی، تو پھر یہ کہیں گے امی عائشہ بھی اہل بیت میں، پھر یہ کہیں گے ام حبیبہ سیدہ حفصہ بھی اہل بیت میں، ازواج النبی بھی اہل بیت میں، زینب رقیہ ام کلثوم حضور کی 3 بیٹیاں بھی اہل بیت میں. پھر ان کی توہین جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو. نکلو گے کہاں سے؟ باہر آؤ گے کیسے؟ یہ تو ایسا پھندا ہے. یا یہ ماننا پڑے گا کہ ہم توہین کرتے تھے اور ہم تقیہ طور پہ کہتے تھے کہ ہم توہین نہیں کرتے. اب ماننا پڑے. وہ لوگ جو لبرل قسم کے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے یہ فرقہ واریت، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ لڑاتے ہیں. اب ان سے پوچھے کہ لڑا کون رہا ہے اور کیا کر؟ جب توہین کا قانون بن رہا ہے تو بننے. کہتے ہیں سزا زیادہ ہے. 3 سال تو پہلے ہی تھی نا، 3 سال پر تو اتفاق ہے. کہتے ہیں سزا زیادہ ہے. ہم نے کہا سیدنا علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا حسن و حسین کی گستاخی اور توہین پر کیا سزا ہونی چاہیے؟ تعین کریں. آپ تعین کر دیں. ان 4 ہستیوں پر جتنی سزا آپ طے کریں گے اس سزا کو ہم بغیر توقف کے ماننے کے لیے تیار. آپ اس پر سزا موت کروا لیں. مثلا آپ یہ لکھ دیں کہ جو سیدنا علی کی توہین کرے اسے سزا موت ہونی چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو توہین کرے اسے سزا موت ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی قبول ہے، قبول ہے. سزا کا بھی تعین آپ ہی کر. سزا پر اختلاف نہیں ہے نا، صرف سالوں پر اختلاف ہے کہ کم ہے یا زیادہ. آپ کہتے ہیں 3 سال جو ہے یہ رہنے دیں، آگے نہ بڑھے. تو جب سیدنا علی کی توہین پر سزا جو طے کرو گے تم، ہم اس سزا پر متفق. 10 سال ہے، 25 سال ہے، سزائے موت ہے، جو اس پر تم متفق ہو وہ سزا ہم ماننے کے لیے تیار ہے، تاکہ یہ معمہ، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. اور انشاءاللہ یہ حل کے علاوہ اب کوئی گزارا نہیں ہے، یہ حل ہو کے رہے گا. اسمبلی سے یہ قانون، یہ بل سینٹ میں پرسوں سے بفضل اللہ جا چکا. اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن تھے مولانا عبدالاکبر چترالی، جنہوں نے اس کو پیش کیا اور وہ اسمبلی سے منظور ہو. اب اس کو سینٹ میں جانا تھا، تو سینٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاکستان کے ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظ اللہ نے
پرسوں اسمبلی میں ناموس صحابہ بل سینٹ میں پیش کر دیا ہے، یعنی اسی کو آگے پیش کیا ہے، سینٹ میں منظوری کی۔ یہ اعزاز، یہ شرف جمعیت اہل حدیث کے حق میں آیا ہے، سینٹ میں ہم نے وہ پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر ہمیں امید ہے یہ سینٹ سے منظور ہوگا۔ جس طرح قومی اسمبلی کے اراکین مبارکباد کے مستحق اور انہیں خراج تحسین ہے کہ انہوں نے بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی مسئلے کی غصے کے انہوں نے اس کو بالاتفاق منظور کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں امید ہے کہ سینٹ کے ممبران بھی اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ صدر پاکستان کے پاس دستخطوں کے لیے چاہے گا۔ انہیں زیادہ اب اپروچ اور پریشان کیا جا رہا، جس طرح پہلے پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا تو گورنر پنجاب کے پاس جب پہنچا تو انہیں پریشان کیا کہ آپ اس کو منظور نہ کریں۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا بھائی میری تو یہ موت پر دستخط ہے، میں تو نہیں کرتا۔ وہ ڈر گیا، لیکن اللہ کی رحمت فضل یہ ہوا کہ وہ ڈر کے اس نے واپس کر دیا۔ چند دنوں بعد گورنرشپ بھی اللہ کی رحمت سے فارغ ہو، وہ گورنر بھی نہ رہا، وہ غلام سرور جو پچھلے تنور کا گورنر تھا۔ تو اب آخر پہ یہ صدر پاکستان کی کورٹ میں یہ فیصلہ چھائے، اور مجھے امید ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ ایک خاندانی پس منظر رکھتے ہیں۔ ان کے والد محترم، صدر پاکستان کے والد محترم کٹر قسم کے اللہ کے فضل سے مذہبی اور مسلکن عالی حدیث تھے، اور ہمیں امید ہے کہ ان کے اندر یہ غیرت، یہ خون اہل حدیثیت کا موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پر دستخط فرمائیں گے، اور یہ انشاءاللہ قانون بنے گا پاکستان میں انشاءاللہ۔ ہماری یہ کوشش، ہماری یہ آواز انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور دعائیں سارے احباب سے، جوانوں سے بھی یہ گزارش، اس پر موبائل کے ذریعے ٹرینڈ جاری رہنا چاہیے کہ ناموس صحابہ بل پاس ہو۔ کسی موقع پر رافضیت آپ پر غالب نہ آئے جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا۔ ہر ساتھی میڈیا پر، نجی محفلوں میں، گفتگو میں، وہ واعظ کرنے والا ہے تو واعظ میں، تقریر کرنے والا ہے تو تقریر میں، خطبات میں، اور جہاں آپ بیٹھے، درباری، دوست، عوام، جہاں بھی آپ، اس کے حق میں آپ نے اپنی آواز کو بلند رکھنا کہ یہ قانون ہمیشہ کے لیے اگر بن جاتا ہے، یقین جانو کہ قیامت والے دن اگر میں یہ بات کہوں تو اگر ہم اس میں اپنی کوشش، اپنا حصہ ڈالیں تو ہماری یہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی وہ دلی محبت، وہ عقیدت، وہ پیار، اس کا اظہار ہم پہ ضروری، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو متنازع شخصیات کی جا رہی ہے وہ اصحاب رسول۔ جو فتنہ اٹھتا ہے، جو زبان کھولتا ہے، وہ اصحاب رسول کے خلاف، اور باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت، منظم انداز میں اصحاب رسول کے خلاف عرض اسرائی کا تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، اور بعض عقائد کے اندر پوشیدہ عقائد کی ترویج کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا۔ انشاءاللہ یہ بات ذہن میں آپ ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ یہ طبقہ ایسا ہے، یہ گروہ ایسا ہے کہ یہ کسی کا سجن یا دوست نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا، کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جو ہمارے باپ کا نہیں، جو ہمارے روحانی ایمانیات کا نہیں، جو بندہ، جو طبقہ، جو گروہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کا نہیں، اب تصور کریں وہ ہمارا کتنا خونی تعلق کیوں نہ ہو، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ جس نے پاک بعض ہستیوں کا قرآن پاک نے کیا کہا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ، یہ طبقہ، یہ منافقین کا جو گروہ ہے، یہ مومنین کو چھوڑ کے ان کی دوستی، ان کا تعلق کفار کے ساتھ، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کو اس حوالے سے، آپ دیکھ، ایک پورے ملک ہے ایران، اس کی دوستی دیکھ لیں، اس کے تعلقات دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہوگی، جذبہ نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ خیرخواہ ہے؟ نہیں، اس پر تو تاریخ ہے، اس پر تو کئی کتابیں موجود ہیں
یہ پاکستان کے ساتھ وہ محبت، وہ دوستی. یہ پاکستان میں جتنی فرقہ واریت، جتنی توہین ہوئی ہے، جتنی گستاخی ہوئی ہے، جتنی اصحاب رسول کے خلاف باتیں کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں لکھ کے چھاپ کے اردو میں پاکستان میں تقسیم کی گئی. کیا وہ بھارت کے ساتھ اس کے وہ تعلقات جو ہمارے ساتھ ہیں، کیا وہی تعلقات ہیں؟ ہمارے اسلام کا دین کا مرکز مکہ و مدینہ ہے، اور اس کے محافظ اور نگران سعودی عرب کے حکمران ہیں. بتائیں ان کے پاس، ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے؟ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو. قرآن نے علامات بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہے، رب نے بیان کیا ہے کہ یہ مومنوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، ہیں ہی نہیں. الذین یتخذون الکافرین کافرین اولیاء من دون المومنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں اور مومنوں سے یہ نفرت کرتے. سعودی عرب کے خلاف ساری پلاننگ انہیں کی. یہ یمن کے حوثی جو باغی آئے روز حملہ کرتے ہیں سعودی عرب پر، ان کی پشت پناہی کون کرتے؟ جب طالبان یہاں حاکم بنے تھے، تبدیلی وہاں افغانستان میں آئی تھی، وہ شمالی اتحاد جو طالبان کے خلاف کھڑا تھا، ان کے پیچھے کون تھے؟ یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ گروہ ہے. کہاں ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں؟ یاد رکھیے، یہ طبقہ اور یہ گروہ اور یہ ملک اسرائیل کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. اسلامی ممالک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ہمیشہ کفار اور منافقین کے ساتھ یہ طبقہ اور یہ گروہ کھڑا ہوتا. ان کا تو مذہب کا حصہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا تو عقیدہ ہے کہ ہم نے اس ملک پہ قبضہ کرنا ہے اور مکہ مدینہ کو اپنے تحویل اور نگرانی میں لینا ہے. آئے روز ان کی ساری رشہ دیوانیاں مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے. مکہ مدینہ ہم نے لینا ہے، مکہ مدینہ ہم نے لینا ہے، یہ ہمارا ہے، خیبر ہمارا ہے، ہم نے یہ لینا. خیبر کس کا تھا؟ یہودیوں کا. لیا کس نے؟ سیدنا علی نے، شیر خدا نے، محبوب خدا نے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے واپس لینا ہے. سیدنا علی نے لے لیا، اب واپس لینا چاہتے ہیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. سیدنا علی کا لیا ہوا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. کس کا ہمارا ہے؟ سیدنا علی سے پہلے یہ جن کا تھا وہ تو یہودی تھے. اسرائیل والے کیا کہتے؟ اسرائیل کس کا، کن لوگوں کا ملک ہے؟ یہودیوں کا. اسرائیل کیا کہتا ہے کہ خیبر ہمارا ہے، ہم نے اس کو واپس لینا ہے. کس سے؟ سعودی عرب سے. یہ کیا کہتے ہیں؟ خیبر ہمارا ہے، ہم نے واپس لینا ہے. کس سے؟ ان سے. تو بتاؤ اشتراک کن کے ساتھ، سوچ کن کے ساتھ؟ سیاسی اور خارجہ پالیسی ان کی کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مت سمجھے کہ یہ مسلمانوں کے دوست. اور جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے فلاں جائیں گے، مشترکہ پروگراموں پہ اکٹھے ہو کے سب کے ساتھ وحدت امت کے لیے ہم جا رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ یبتغون عندہم العزہ. کافروں کے ساتھ بیٹھ کے ہنس کے مذاق کر کے ان کے محفلوں میں جا کے اور ان کی بیٹھکوں میں جا کے اور ان کی دعوتیں اور قبول کر کے تلاش کرتے ہو کہ وہاں عزت ملے گی. یبتغون عندہم العزہ، عزت ان سے ملے کہ میں ہیرو بن جاؤں گا، میں پوری امت کا خیر خواہ ہوں، میں ساروں کے ساتھ ملا کے رکھتا ہوں، سب کو جوڑ کے رکھتا ہوں، سارے میں مسلمان ہیں، سب کے ساتھ میں ہوں، میں وہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں. قرآن کہتا ہے ان سے عزت تلاش کرتے ہو. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے ان سے تو عزت لینا چاہتے ہو، ساری کی ساری عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت اللہ کے اختیار میں، اللہ کے عامر سے ہے. کافروں کے پاس بیٹھ کے عزت تلاش کرتے ہو. اور پھر یقین جب یہ لوگ جاتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے. مجلس لگی ہوئی، محفل لگی ہوئی، وحدت امت کانفرنس ہو رہی ہے، سارے مسالے کے لوگ بیٹھے اور رافضی اس کے میزبان ہے. اذان کا وقت ہوتا ہے، مدرسہ ان کا ہے، امام برگاہ ان کی ہے، جگہ ان کی ہے، اور اذان کا وقت ہو. جب اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان میں کیا ہوا؟ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. یہاں معنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فاصل. کیا معنی کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت حق کا نہیں. اب اذان ہوگی، اجتماع ہے، سارے مسالک کے لوگ بیٹھے، محفل ان کی، مجلس ان کی، کانفرنس ان کا، پروگرام ان کا، میزبان وہ، کھانا ان کا، سب کچھ ان کا. اذان ہوئی، انہی کی عبادت گاہ میں
وخلیفۃ بلا فصل. اب بتاؤ چائے پیتے ہوئے کھاتے ہوئے غیرت کہاں؟ جب اذان آپ نے سن لی آپ کی تو نفی ہو گئی، لڑائی تو شروع ہو گئی، جھگڑا تو شروع ہو گیا، اختلاف تو شروع ہو گیا، وحدت امت تو ٹوٹ گئی. جب اس نے کہہ دیا کہ ابو بکر عمر عثمان خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ حق علی ہے پہلا، وحدت امت کہاں رہی؟ اصول تو یہ تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. یہ چھیڑا گیا ہے تو ہم نے تو بالکل رندہ ہی پھیر دیا. صرف چھیڑا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا. جب انکار ہو گیا ہے تیرے مذہب کا، تیرے عقیدے کا، تیرے اہل سنت ہونے کا، والجماعت ہونے کا، تیرے صدیق و عمر عثمان کو جب نکال دیے گیا خلافت حقہ سے، بتاؤ وہاں تو بیٹھا کس کے لیے؟ جس کا ناک کٹ جائے، جس کی والدیت ختم ہو جائے، جس کا باپ کو ختم کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، بتاؤ وہاں تو بیٹھا کس بنیاد؟ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اخلاقیات بھی ہوتے. صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کر کے چائے پینا، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سا وقار ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ برائی کا حکم دے رہے ہیں، نیکی سے روک رہے ہیں، اور تم وہاں بیٹھے ہو. وہ اسلامیات کا، ایمانیات کا انکار کیے جا رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے. یا تو جرت ہو اور کہو کہ جب تک ہم ہیں اذان نہیں ہوگی، جب تک ہم ہیں یہاں یہ الفاظ نہیں ہوں. اور یہ الفاظ ان کی کتابوں میں اذان کا حصہ نہیں، بلکہ آج بھی ایران کی جو وہاں ملک ایران کی سرکاری اذانیں ہوتی ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ پاکستان میں یہاں پر ہیں، ہمارے لیے ہے. یہ لاؤڈ سپیکر ہے، چلو اعلان تو ہو جائے نا پورے محلے میں کہ ابو بکر عمر عثمان خلیفہ حق پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان ہو رہی ہے، یہ دین ہو رہا ہے. لہذا ان حالات میں سب سے بڑی ہماری ذمہ داری سنجیدگی کے ساتھ ہر ساتھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو کے ملک کا قانون بن جائے اور صحابہ کرام کے سامنے ہم سرخرو ہوئے، ان کی توہین اور تنقید کے دروازہ بند ہو. اور یہ موت ہے، موت یہ ذہن میں رکھے، یہ سیدھی سادی موت ہے. سب سے زیادہ ان دنوں میں مشکل ترین یہ عقیدہ بیان کرنا ہے، اس بل پر باس کرنا ہے اور اس بل کے راز و راہ کو ہموار کرنا. لیکن ہم اس گھاٹیوں کو انشاءاللہ صدیق عمر عثمان کی محبت میں ضرور عبور کریں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع، اللہ اور اس کے رسول کی سنت. قرآن پاک میں 616 آیات اللہ نے اس پر نازل کی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، خلافت میں، ایک بندہ لایا گیا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا. آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. فرمایا اس کو کوڑے مارو، کوڑے مارو. جب کوڑوں کی سزا لگنے لگی، کوڑے لگنے لگے. کوڑے کون مارتا ہے؟ امیر المومنین خود تو نہیں نہ مارتے، جلاد مارتا ہے نا، ایک بندہ مقرر ہوتا ہے وہ مارتا ہے. جب سیدنا امیر معاویہ کے دشمن کے لیے کوڑے سیدنا امیر عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا مارنے کا، جب مارنے کا وقت آیا جلاد کو پیچھے ہٹا کے فرمایا اس بدبخت کو پہلا میں شخص ہوں جو کوڑے ماروں. خود امیر المومنین آگے بڑھ کے کوڑے مار رہے کہ تو نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا. کوڑے مار رہے ہیں کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. خود آگے بڑھ اپنے ہاتھوں سے. اتنی غیرت، اتنی جلالت ہے دل و دماغ میں صحابہ کرام کے حوالے سے. نہیں ہماری غیرت کہاں مٹ گئی، ایمان ہمارے بجھ گئے، چنگاری جو اندر تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ جذبات، وہ ایمان، وہ اسلام، وہ دین، وہ شریعت، وہ غیرت جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ کہا. اب تو ہمارے لیے راستہ بھی اللہ کے فضل سے آسان ہے کہ ہم نے قانون کے ذریعے اس کو منوانا ہے اور قانون بنوانا ہے. اس میں تو کوئی دوسری چیز آڑے ہی نہیں آ سکتی. یہ تو ہمارا بیانیہ ہے اور انشاءاللہ ہمارا بیانیہ یہ قبول ہوگا اور منظور ہوگا اور کامیاب ہوگا ہمارا بیان، ہمارا بیانیہ. اور ہمارا بیانیہ ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم واپس لے لیں. وہ کیا بیانیہ ہے جو کل تھے اور آج نہیں.
کل کہنے والے کہتے ہیں یہ ہمارا بیانیہ ہے، آج اپنے اپنے بیانیوں سارے واپس پلٹ رہے ہیں، لیکن یہ وہ بیانیہ ہے جس پر ہم شروع سے لے کر حضور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کھڑے ہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. یہ وہ بیانیہ ہے جس کو رسول اللہ نے شروع کیا ہے. حضور فرما گئے، صحابہ کو فرما گئے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنی. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے. اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن. صرف مومن ہی نہیں کہا، پکے مومن کا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. میں اللہ عالم الغیب ہو کے علیم بذات الصدور ہو کے کہتا ہوں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا کہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں سوائے میرے ڈر کے کچھ ہے ہی نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، میں اللہ کہتا ہوں یہ میری رضا کے لیے ایمان میں داخل ہوئے. دل کی کیفیت رب کہتا ہے شدہ علی الکفار رحماء بینہم، میں اللہ کہتا ہوں ان کے دلوں میں کافروں سے بغض ہے، مومنوں سے بغض نہیں ہے. پھر قرآن نے کہا لیغیظ بہم الکفار، ان سے کافر جلتے ہیں، حضور ان کو دیکھ کے خوش ہوتے. یوجب الضرا، حضور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کافر ان کو دیکھ کے جلتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں کافروں سے بغض ہے، کافروں پر یہ سخت. پھر قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے رشتہ دار بھی اگر مسلمان نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے. اگر ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کی بیوی، ان کے بچے، جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں نا، ان میں سے کسی کا باپ اگر مسلمان نہیں ہے، کسی کی ماں مسلمان نہیں ہے، کسی کی بیوی مسلمان نہیں ہے، کسی کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے. اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کافر ہیں ان کے بارے میں ان کے دل میں محبت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اتنے میں نے دل صاف دیکھے، اتنے دل پاک کیے کہ والد کافر ہے محبت نہیں، بیٹا مسلمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں محبت ختم. ان کی محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. تب رب کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. تب رب نے قرآن میں یہ خبر دی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. اور جب اللہ راضی ہے تو پھر آئیے اتفاق کریں، قانون بننے دیں، مانے اہل بیت کی بھی ناموس بھی محفوظ ہو جائے گی اور اصحاب رسول کی عزت اور ناموس بھی محفوظ ہو جائے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں جا کے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے ہم نے قبلے کو تبدیل کیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تاکہ دیکھے کون محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ بل کیا ہے؟ یہ تو میزان بن گیا ہے. رب دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والا کون ہے. جو تقیے کے پردے میں اور چادروں میں چھپے ہوئے تھے، رب ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. جو وحدت امت کے نام پہ اہل و سنت کے علماء کو خرید رہے تھے، رب ان کو ننگا کر کے بتانا چاہتا ہے کہ ان معتدل کوئی نہیں ہوتا، یہ تو سارے محمد کے صحابہ کی توہین کرنے والے. اب بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ بل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس سے افراتفری پھیلے گی. اور اللہ کے بندو، افراتفری پھیلے گی یا رکے گی؟ ایک ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرو، گستاخی کرو، کوئی قانون نہیں ہے، جو مرضی کرو. بتاؤ اس سے توہین، اس سے افراتفری تو پھیلتی، اس سے لڑائی پھیلتی، اس سے جھگڑا پھیلتا. کہ مسلمانوں کے اہل و سنت کے دل جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ غصے میں آتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. جب قانون نہ ہو تو پھر خون. پہلے قانون ہوتا ہے، قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر خون حرکت میں آتا ہے، اور خون پھر خود فیصلے کرتا ہے کہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر میں خود اس کو مواخذہ کرتا ہوں، خود پکڑتا ہوں، خود سزا دیتا ہوں. جب بندے کو پتا ہو کہ ان ہستیوں کی توہین کرنے سے یہ قانون ہے اور اتنی سزا ہے، ہر بندہ رکے گا اور یہ قانون فساد کو روکے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا بھی کبھی افراتفری مچاتی؟ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم ننگے ہوں گے، بھرنا ہوں گے، ہمارے بندے اندر ہوں گے، ہماروں کو گرفتار کیا جائے گا، ہم گستاخ چونکہ ہیں، لہذا آپ کہیں نا کہ ہم گستاخی کرتے ہیں، اعلان تو کریں نا.
اظہار تو کریں نا کہ ہم گستاخ ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کرنی ہے ہم نے، لہذا ہمیں قانون نہیں چاہیے. جرت کرو، ہمت کرو، چھپتے کیوں؟ سیدھا بات کہو کہ ہم گستاخ ہیں، ہم نے کرنی ہے، ہم نے قانون نہیں بننے دینا. یہ کیا ہوا کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، توہین ہم نہیں کرتے، توہین کی تعریف کیا ہے، لہذا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ قانون ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے لیے رائے ہموار کرتے جا رہے، سینٹ سے پاس ہوگا، آگے انشاءاللہ یہ قانون کا حصہ بنے گا. اور اگر کہیں رکاوٹ بنی تو انشاءاللہ ہم اس رکاوٹ کو دور کریں اور ہم انشاءاللہ اس راستوں کو مضبوط کریں گے، تحفظ دیں گے، ذمہ داری دیں گے. اور اگر کہیں اس کو اب رکنے دیا گیا، رکنے کی کوشش کی گئی، تو ہم انشاءاللہ ہمیں دھرنا بھی دینا پڑا تو ہم دیں گے انشاءاللہ. ہمیں وہاں بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، لیکن واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق عمر عثمان کی عزت کا، ناموس کا قانون نہیں بن جاتا. انشاءاللہ یہ اہل بیت کی ناموس کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ. صدیقہ کائنات ام جی عائشہ، حفصہ میمونہ جویریہ، رقیہ زینب ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت ناموس کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی عزت ناموس کا قانون بن کے رہے گا. ہم اس کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کے ناموس کا قانون بن جائے، گویا نسل محفوظ ہو گئی، ملک محفوظ ہو گیا، نوجوان محفوظ ہو گئے، فتنوں کے دروازے رک گئے اور بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے. یہ قانون ملک کا حصہ رہے گا تو انشاءاللہ ملک میں افراتفری، فرقہ واریت سے امت محفوظ ہو جائے گی. ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے امن کے لیے، ملک کے سکون کے لیے، افراتفری کے روکنے کے لیے، فرقہ واریت کے راہوں کو بند کرنے کے لیے، اور ناموس صحابہ کے کی ہمیشہ کی ان کی حفاظت کے لیے یہ قانون ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں یہ ہمیں دن دکھائے گا، اور جب یہ منظور ہوگا انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور اگر رکاوٹ بنی تو انشاءاللہ پوری فکر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آئیں گے جیسے آنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب